بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میرا نام فاطمہ ہے اور ہم لوگ 4 بہن بھائی ہیں۔ میرے ابا کا رویہ شروع دن سے ہی میری اماں سے اچھا نہیں تھا۔ وہ ہر وقت میری ماں کو کمتر سمجھتے تھے۔ میرے ابا ہر وقت میری ماں سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ انہیں ہم میں سے کسی کی بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے ابا میرے دونوں بھائیوں سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم نے تو اگلے گھر چلے جانا ہے، لیکن ان کے بیٹے ان کے پاس ہمیشہ رہیں گے جو ان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ادھر میری اماں ہم دونوں بہنوں پر اپنی جان نچھاور کرتی تھی۔ میری اماں میرے ابا سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی۔ میری اماں نے اپنی ساری زندگی ابا کی خدمت میں گزار دی، لیکن ابا نے انہیں پھر بھی وہ مقام نہ دیا جس کی میری اماں حقدار تھی۔ یہی بات میری ماں کو ہر وقت پریشان کیے رکھتی تھی۔ جیسے جیسے ہم دونوں بہنیں بڑھتی جا رہی تھی، میرے ابا کو ہماری بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ میرے ابا نے ہماری تعلیم مکمل طور پر بند کر دی تھی اور کہنے لگے کہ عورت کا پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے ابا کی ہر بات میرے بھائیوں سے شروع ہوتی اور انہی پر ختم ہو جاتی۔ وہ ہم 2 بہنوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 24 سال ہو چکی تھی اور میں یونیورسٹی میں جایا کرتی تھی، جس وقت ابا نے میری تعلیم چھڑوا دی۔ لیکن ابا کی منافقت کرنے کے بعد بھی میں یونیورسٹی نہ چھوڑی اور اسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتی رہی۔ ابھی میں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر ہی رہی تھی کہ میرے ابا نے میری بڑی بہن کا رشتہ طے کر دیا۔ جب وہ لوگ ہمارے گھر دیکھنے میری بڑی بہن کو آئے تو میں یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی کہ وہ بہت زیادہ عمر کا آدمی تھا۔ میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بہن کی زندگی تباہ و برباد ہو، لیکن ابا نے میری ایک نہ سنی اور میری بڑی بہن کی شادی اپنی مرضی سے اس آدمی کے ساتھ کر دی۔ ابھی اس شادی کو تقریباً 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ میری بڑی بہن ہمارے گھر واپس آ گئی کیونکہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ میری بڑی بہن کا شوہر ایک ظالم انسان تھا، لیکن میرے باپ کو ابھی تک میری بہن کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہمارے گھر بھی آ چکی تھی، لیکن پھر بھی میرے باپ کو ذرا ترس نہیں آ رہا تھا۔ خیر، میری اماں نے میری بہن کو سمجھا کر دوبارہ اپنے سسرال میں بھیج دیا۔ اس کا شوہر جواری قسم کا انسان تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد ہمیں ایک خبر ملی جو ہمارے اوپر قیامت سے کم نہیں تھی۔ ہمارے گھر کے پاس ایک ایسا گھر موجود تھا جہاں پر جواری قسم کے لوگ آیا جایا کرتے تھے۔ ایک روز مجھے کسی نے آ کر بتایا کہ وہاں بہت پیاری لڑکی آئی ہے جس کو دیکھنے دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ اس لڑکی کے حسن کے چرچے ہر جگہ پھیل چکے تھے۔ وہ لوگوں کی زینت بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اس لڑکی کو دیکھنے گئی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی بڑی بہن تھی۔ میں اپنی بہن سے جا کر ملنا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے، وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنی بہن کو دیکھا تو اس کی شکل ہی بدل چکی تھی۔ میری بہن کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ گھر کی 4 دیواری میں رہنے والی لڑکی ہے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اس کے شوہر نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ خیر، میں نے اپنی بڑی بہن سے پوچھا کہ آپ یہاں تک کیسے آئی ہیں۔ اس نے کہا کہ کوئی سگا باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ اس کی ایسی بات سنتے ہی مجھے ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی۔ میرے باپ نے میری بہن کو پیسوں کے عوض اس شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا جو کہ اس کا شوہر تھا۔ اس کے شوہر نے بھی اس کی عزت کا کوئی مان نہیں رکھا۔ اس روز میں اپنی بہن سے مل کر گھر واپس آ گئی۔ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں اپنی بہن سے مل کر آئی ہوں۔ میرا دل بہت ہی زیادہ اداس ہو رہا تھا، لیکن میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد ابا میرے لیے ایک رشتہ دیکھنے لگے، لیکن جو وہ رشتہ دکھاتے میں نے اس جگہ شادی کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ کے کیے گئے رشتے میں ہرگز نہیں مانوں گی۔
لیکن میرے انکار کرنے پر ابا نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں ان کے کیے گئے رشتے سے انکار کیا تو وہ مجھے اور میری ماں کو اس دنیا سے ختم کر دیں گے۔ میں ان کی ایسی باتیں سن کر تھوڑا خاموش ہو گئی تھی۔ اگلے ہی دن مجھے دیکھنے کے لیے لوگ آ گئے۔ لڑکا تو ویسے کوئی پڑھا لکھا لگ رہا تھا، لیکن مجھ سے عمر میں کافی زیادہ بڑا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میں رخصت ہو کے اپنے سسرال آ گئی تھی۔ سب کچھ کافی اچھا چل رہا تھا۔ میرا سسرال بھی کافی زیادہ اچھا لگ رہا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر ان پڑھ جاہل انسان تھا اور انہوں نے تمیزدار بننے کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا۔ سارے دن گھر میں پڑا رہتا تھا اور رات کو نشے میں دھت ہو کر آ جاتا۔ مجھ سے سارا دن کام کروایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی کوئی بھی مجھ سے خوش نہیں تھا۔ میں گھر کے سارے کام کاج کیا کرتی تھی۔ میں بھی وہی زندگی گزارنے لگی تھی جو میری اماں گزارتی آ رہی تھی۔ مجھے حیرانگی اس بات کی تھی کہ کسی نے بھی ابھی تک ابا کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی۔ میرا شوہر میرے ساتھ بہت برا سلوک کرنے لگا۔ ایک روز میرا شوہر مجھے غصے میں کہنے لگا، مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ پیسے لا کر دو۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے پیسے کہاں سے لا کر دوں۔ ایک دن میں اپنی بہن کے پاس گئی ہوئی تھی۔ اس روز میرے شوہر نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا اور میں اپنی بہن کے گھر آ گئی تھی۔ اس روز میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ پیسے مانگ رہا تھا، لیکن جب مجھ سے پیسوں کا انتظام نہ ہوا، میرے شوہر نے میرے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے تھے۔ میں تھک ہار کر ایک مولوی صاحب کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی مولوی صاحب امامت کروا کر مسجد سے باہر آئے، انہوں نے جب مجھے اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ اس کے گھر میں اس کی بوڑھی ماں بھی موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی مولوی صاحب کی ماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، آج سے تم میری بیٹی ہو۔ میں نے جب وہ اپنی آپ بیتی سنائی، اسے سنتے ہی وہ بہت زیادہ افسردہ ہو گئی۔ اس مولوی صاحب کی ماں مجھ سے کہنے لگی، تمہارے شوہر نے تمہاری بالکل قدر نہیں کی، تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس سے علیحدگی اختیار کر لو۔ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی کہ تم میرے بیٹے سے نکاح کر لو۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، لیکن اماں جان کے اصرار کرنے پر میں نے مولوی صاحب کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس طرح میرا مولوی صاحب کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کے ساتھ میں اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی، لیکن میں اس بھیانک ماضی سے پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی جو پل پل میرے ساتھ تھا۔ جو پل میں نے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ گزارے تھے وہ میرے لیے بہت ہی زیادہ اذیت ناک تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے پرانے شوہر اور اس کے گھر والوں کو بھلاتی جا رہی تھی، اور اب یہ وقت آ گیا تھا جب میں نے خوشی خوشی مولوی صاحب کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی تھی۔